بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ولاگ میں ہم کوئی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے تو بات نہیں کریں گے، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 9 اپریل ہے اور ٹھیک ایک سال قبل پی ٹی آئی کی حکومت کو منصب سے ہٹایا گیا تھا اور پی ڈی ایم نے پھر اپنی حکومت تشکیل دی، اور 9 اپریل کو یعنی اسی وقت سے چند 3-4 گھنٹے بعد ہی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تھی اور اس طرح پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے اس پر بھی بات نہیں کریں گے، وہ کیا صورتحال بنی تھی، پھر عدالت میں معاملہ گیا اور وہاں کیا ہوتا رہا۔ آج ہم تھوڑا سا چند ایسی باتوں کا جائزہ لیں گے جو میرے خیال میں مجھ سمیت بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے۔ مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو کس نے گرایا اور کس کس نے اپنا کردار ادا کیا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم نے گورنمنٹ سنبھالی اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ملک کے حالات ایسے ہیں، اکنامک صورتحال بالکل خراب ہے، تو پھر آپ نے یہ حکومت کیوں سنبھالی، تو بیسک ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تو انہوں نے ایک مطالبہ بار بار دہرانا شروع کیا، اور وہ یہ ہے کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے میری حکومت کا خاتمہ کیا، اور ظاہر ہے ان کی مراد اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم تھے۔ سب معاملات ٹھیک چل رہے تھے، پھر اچانک جنرل فیض حمید صاحب کی مدت پوری ہوئی ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ، تو ان کو کور کمانڈر تعینات کر دیا گیا، تو اس کی جگہ جنرل ندیم انجم نے لے لی۔ تو جب جنرل ندیم انجم تعینات ہوئے تو اس وقت پورے ادارے کے اندر یہ چیزیں شروع ہو گئیں کہ اب ادارے کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور اس طرح جو ایک سہارا اور جو ایک ہاتھ تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپر سے وہ ہٹ گیا۔ اور جب ایک بیساکھی ہٹی اور جس بیساکھی کے سہارے یہ حکومت چلتی آ رہی تھی، جس طرح قانون سازیوں میں بجائے حکومتی نمائندوں کے ایک ادارے کے لوگ کالیں کیا کرتے تھے کہ آپ نے ضرور آنا اور اس طرح آپ نے ووٹنگ کرنی ہے، وہ سارا سلسلہ دھڑام سے ختم ہو گیا، گر گیا، اور اس طرح پی ٹی آئی کی حکومت کا تختہ بھی الٹ گیا۔ اب صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے اتنے مشکل حالات میں حکومت کیوں سنبھالی۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی ارادہ نہیں تھا اتنا لمبا عرصہ حکومت کرنے کا، بلکہ ان کا بیسک مقصد یہی تھا کہ جیسے ہی ہم حکومت سنبھالیں گے اور الیکشن کے حوالے سے جو کچھ ترامیم ضروری ترامیم ہے وہ کریں گے اور اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے، ہم الیکشن میں چلے جائیں گے، اور یہ تیاری تقریباً پوری ہو چکی تھی۔ لیکن پاکستان کے معاشی صورتحال ایسی تھی کہ اس وقت کیئر ٹیکر کا آنا انتہائی خطرناک تھا اور ملک کو ایک داؤ پر لگانے والی بات تھی۔ تو اداروں نے بات کی سٹنگ گورنمنٹ سے کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ حکومت ڈیزالو نہ کریں، آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کچھ مذاکرات چل رہے ہیں، آپ ان کو بھی کمپلیٹ کریں اور ملک کو بچائیں۔ تو اس طرح پھر پی ڈی ایم گورنمنٹ نے انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری لی اور حکومت ڈیزالو نہیں کیا، حکومت کو ختم نہیں کیا۔ بیسک وجہ تو یہ تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، ان کو گرایا نہ جاتا تو ان کی پاپولیرٹی تو ویسے بھی ختم ہو رہی تھی، اور اس بات کا اعتراف خود شیخ رشید صاحب کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے وزراء اس بات کا باقاعدہ آف دی ریکارڈ بھی اور آن دی ریکارڈ بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں، بلکہ وزیر خزانہ صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی معاشی پلان ہی نہیں تھا، بلکہ ملک ڈیفالٹ ہو نہیں رہا بلکہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اس طرح کے انہوں نے بیانات دیے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ کیوں عمران خان صاحب کی حکومت گرا کر ان کو اتنا مقبول لیڈر بنایا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پروجیکٹ عمران 2018 میں لانچ کیا گیا تو منصوبہ یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ 10-15 سال تک تو چلے گی، ہر حال میں چلے گی، اور اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی جاری تھی، اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کی طرف قدم آگے بڑھائے جا رہے تھے۔ اور وہ منصوبہ کیا تھا کہ پاکستان کا جو موجودہ سسٹم ہے اس کو یکسر تبدیل کر دیا جائے،
اس کو کنورٹ کر کے پارلیمانی نظام سے ختم کر کے اس کو صدارتی نظام کی طرف لے جایا جائے۔ اچھا، پھر صدارتی نظام کی طرف ظاہر ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے ذریعے لے کر جانا تھا، یہیں سے ترامیم ہونی تھی آئین کے اندر، تو اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک پلاننگ تھی، اور وہ پلاننگ یہ تھی کہ جس طرح FATF کا قانون سازی کروائی گئی، جس طرح آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے قانون سازی کروائی گئی ہے اور کہیں سے دباؤ ڈال کر اراکین سے زبردستی ووٹ ڈلوائے گئے ہیں، تو اسی طرح یہ سسٹم بھی بنایا جاتا۔ لیکن اب یعنی یہ منصوبہ تھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم رہیں گے، صدر پاکستان کے طور پر کام کریں گے، اور چیف ایگزیکٹو بھی پھر صدر پاکستان ہی ہوگا، اس کے پاس سارے اختیارات ہوں گے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اگر یہ نہیں تو پھر جنرل فیض حمید صاحب آرمی چیف رہیں گے۔ تو اس طرح یہ معاملات پھر آگے بڑھتے اور ہمیشہ کے لیے بڑھتے چلے جاتے۔ لیکن ایک تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنا یہی منصوبہ تھا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ پیچھے کیوں ہٹی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 میں حکومت لینے کے بعد مسلسل PTI کی گورنمنٹ معاشی حوالے سے ناکامی کی طرف جا رہی تھی۔ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک ان کو خود اعتراف اس بات کا کر چکے تھے، تو وہ اگر معاشی حوالے سے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرتے، کچھ معاملات کو سنبھالتے، ایک وہ چیز ہے جو عوام کے سامنے ہے، عوام پہ امپیکٹ پڑتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پڑتا ہے، وہ کچھ وقفے سے پڑتا ہے، یعنی آپ کا اکنامک پلان جب خراب ہو جائے تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی عوام پہ امپیکٹ پڑتا ہے، لیکن یہاں پر فی الفور عوام پہ بھی امپیکٹ پڑنا شروع ہو گیا تھا، عوام بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی تھی، یعنی اتنے حالات خراب ہو گئے تھے۔ اچھا، پھر چونکہ اندر کے معاملات ایجنسیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ادارے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اداروں نے یہ سوچا کہ ان کے کنٹرول سے صورتحال باہر نکل چکی ہے، اور خصوصاً جب انہوں نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کیا، تو اب اس صورتحال میں ادارے کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی، تو پھر ظاہر ہے کہ ادارے میں ڈسپلن تو ہوتا ہے، پھر ظاہر مشاورت ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا، جس کے اعتراف سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اپنی آخری تقریر میں بھی فرما چکے ہیں۔ تو پھر ادارے نے یہ فیصلہ کیا، اگر یہاں پر معاشی صورتحال کچھ نہ کچھ کنٹرول میں ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ کسی صورت میں بھی PDM کو چانس ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ ہر طرح کی سپورٹ خان صاحب کو حاصل تھی، لیکن چونکہ اس میدان میں مسلسل ناکامی تھی تو انہوں نے بھی سوچا کہ اب تو ملک کی سالمیت داؤ پر لگ رہی ہے، تو اس وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اچھا، پھر میرے خیال میں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ PDM نے گورنمنٹ کیوں سنبھالی، کیونکہ اگر PDM ان کی حکومت کو نہ گراتے تو کچھ دنوں میں پھر ترمیم آ جاتی، اور اس طرح کے معاملات پھر آگے بڑھتے، اور من پسند کا آرمی چیف لگتے، پھر وہ سارا سسٹم کنٹرول کرتے، تو PDM کی گورنمنٹ آتے ہی بہت سے معاملات کو جو عمران خان صاحب کا پروجیکٹ تھا اس کو بند کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ان کا مرضی کا آرمی چیف نہیں لگ سکا، جب مرضی کا آرمی چیف نہیں لگ سکا تو جو صدارتی نظام کی طرف لے جانے والا جو سپورٹر تھا، اب وہ سپورٹر بھی خان صاحب کو مہیا نہ ہو سکا۔ تو بیسک وجہ یہ تھی PDM نے جو فیصلہ کیا کہ عمران خان کی حکومت گرائی جائے۔ آگے معاملات ظاہر چلتے رہیں گے، اور ایک اپنی پالیسی کے تحت PDM ابھی بھی اپنے مقاصد کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے چند ماہ کے اندر اندر یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے بھی وہ باہر نکل آئیں گے۔